نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ جل مجدہ الکریم کے پاک کلام سورہ انفال کی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بلا شبہ مومن لوگ وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کے پاک کلام قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، لہم درجات ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اولئک ہم المؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ مومن ہیں، حقاً جو سچے مومن ہیں، سچے مومن ہیں، لہم درجات، ان کے درجے اور مرتبے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ تو دوستانی محترم، ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومن کی 6 صفات بیان فرمائی۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بلا شبہ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، کانپتا ہے، یعنی اللہ کے خوف سے ان کا دل جو ہے کانپتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے روشنی رکھی ہے، ان کے دل روشن ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر گامزن ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسری صفت پھر یہ ہے وہ اللہ کے عذاب اور اس کی نافرمانی کا خوف دل میں رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو ہمارا رب جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے اللہ کے پاک کلام کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور چوتھی جو صفت ہے وہ یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون، اور جو کام بھی کرتے ہیں ان پر یہ یقین ہے، انہیں یہ یقین ہے کہ یہ کام ہمارا صحیح ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ دینی، اس میں وہ اللہ کا جو ہے اللہ کی رضا جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں صحیح طور پر،
نمازوں میں سستی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی میں وہ حوطن ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو وقت مقررہ پر مومنین پر نماز فرض کر دی گئی ہے اس کو وہ صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی سستی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پر یا خیرات کے طور پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، اور ان میں سب سے چھوٹی جو چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہے وہ ابرص اور جذام کی بیماری ہے، کہ انسان کئی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے صدقہ و خیرات کرنے سے۔ چھٹی چیز پھر آگے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں سچے مومن ہیں، سچے مومن۔ لہم درجات، ان کے مرتبے ہیں، ان کے درجات ہیں، ان کے مقام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے۔ عند ربہم، جو ان کے رب نے انہیں عطا کیا ہے، ان کے رب کے پاس اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور مقام ہے، اور ان کا جو رتبہ اور مقام ہے وہ رب ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ ومغفرۃ، اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش بھی نہیں رہتی کہ وہ بخشے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان صفات کا متحمل ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور پھر جب ان پر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو ان کے لیے بخشش لکھ دی ہے، یہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہوں، چاہے وہ قبر میں ہوں، چاہے وہ جب حشر میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا رزق عطا فرمائے گا جو عزت والا رزق ہوگا۔ تو دوستانی محترم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سرکار کی حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا بہترین سے بہترین عمل نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اگر تمہارا دشمن تمہارے مقابلے میں آ جائے اور تم اسے قتل کر دو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور خود زخمی ہو جاؤ، اس سے بھی بہتر عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو حضرت دوستان محترم، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، بصرہ کے بازار سے، تو آپ کو لوگوں نے گھیر لیا اور کہنے لگے، پوچھنے لگے، حضور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہم میں 10 کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، سستیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ ہم توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں،
لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز، قرآن کریم پڑھتے تو ہیں اور اس کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی آیات پر عمل نہیں کرتے۔ تیسری چیز، شیطان سے ہم دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے راستے پر دوڑتے ہیں، اس کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، ہمیں پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ مبارک وسلم سے، جو اللہ کے پیارے محبوب اور اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کے ساتھ ہمیں محبت تو ہے، لیکن پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ پانچویں چیز، جنت میں داخل ہونے کے لیے دعویٰ تو رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کی جو تیاری ہے وہ نہیں کرتے، اچھے اعمال نہیں کرتے۔ چھٹی چیز، جہنم سے بچنے کے لیے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جہنم سے کیسے بچا جائے، اور اعمال صالحہ سے دور رہتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ ساتویں چیز، موت کا دعویٰ تو ہے کہ موت برحق ہے، لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے۔ آٹھویں چیز، دوسروں کی عیب جوئی تو کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہیں ان کی چغل خوری کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں نہیں جانتے۔ آٹھویں چیز، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بے شمار نعمتیں کھاتے بھی ہیں، اور اتنی نعمتیں ہیں جس کو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ان نعمتوں کو حاصل تو کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح 10ویں چیز، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے قریبی پیش و اقارب کو جو اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں، روزانہ قبروں میں دفن تو کرتے ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوستانی محترم، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اچھے اعمال نہیں کریں گے، تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو دوستانی محترم، یاد رکھیے، کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ہر گناہ سے بچیں، ہر برائی سے بچیں، شیطان کے راستے سے بچیں۔ ایک شخص اپنی چچا زاد بہن کو پکڑتا ہے اور تنہائی میں لے جاتا ہے۔ اب ایک گھر میں اس کو بند کر کے کہتا ہے کہ جتنے بھی گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہیں ساری بند کر دو۔ اب اس کے دل میں نیت ہے برائی کرنے کی، اس لڑکی سے، اس خاتون سے۔ تو جب وہ دروازے بند کر کے واپس آتی ہے، اپنے چچا کے بیٹے سے کہتی ہے، بلکہ اس کا چچا کا جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے۔ کہا ہاں میں نے سارے دروازے بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ ہے جو میں بند نہیں کر سکتی، نہ تو بند کر سکتا ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا وہ دروازہ یہ ہے کہ اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، وہ ایسا دروازہ ہے جس کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کے وقت جاگ اٹھے، اس نے فوراً گناہوں سے توبہ کی اور برائی سے توبہ کی، اور سچے دل سے اس نے توبہ کر کے اس دنیا میں سرخرو ہوا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو دیکھنے والے نے خواب میں اسے دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور میری قبر جو ہے نور علی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبر میں مجھے بہترین سے بہترین مقام عطا کیا ہے۔
جب ہماری یہ سوچ پیدا ہوگی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔